الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُعْطِيكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. صلوات علی محمد وآل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، جماعت نماز کے احکام سے متعلق میں نے 2 دن آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو پیش کی. آج ایک اور مسئلہ کل ایک برادر محترم نے پوچھا، مجھے بہت مناسب لگا کہ میں آپ تمام احباب کی خدمت میں بیان کروں، اور وہ یہ کہ اگر پیش نماز کی پہلی رکعت ہو، پیش نماز کی دوسری رکعت ہو اور ہماری پہلی رکعت ہو، یعنی ہم دیر سے تاخیر سے جوائن کریں اور قرأت ہی میں امام کو جوائن کر لیں، تو کیا ہمیں قنوت اور تشہد پڑھنا ہوگا یا نہیں پڑھنا ہوگا؟ اچھا، انہوں نے تو قنوت کا سوال کیا تھا، لیکن ساتھ میں اضافہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ کر دیا کہ تشہد کا بھی مسئلہ پیش آئے گا. تو یاد رہے کہ ویسے تو نماز میں کسی بھی چیز کا اضافہ نماز کو باطل کر دیتا ہے، بے جا اضافہ. بعض صورتوں میں نماز کو باطل کرتا ہے اور بعض صورتوں میں سجدہ سہو ہو جاتا ہے. اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے جو کہ ظاہر بیان نہیں ہو سکتی. لیکن اس صورت میں کہ جب آپ کی پہلی رکعت ہے اور امام کی دوسری رکعت ہے، اور دعائے قنوت عام طور پہ کیا بلکہ کسی بھی نماز میں پہلی رکعت میں دعائے قنوت نہیں ہوتی سوائے نماز تہجد کے. وہ آخری رکعت جو ہوتی ہے وہی اصل میں ایک رکعت ہوتی ہے، اس میں ہی دعائے قنوت ہوتی ہے. لیکن واجب نمازوں میں تو دوسری رکعت میں ہوتی ہے دعائے قنوت. لیکن یہاں پر آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ دعائے قنوت پڑھیں. نہ فقط گنجائش ہے بلکہ ثواب بھی ہے کہ اتباع امام میں آپ قنوت کے لیے ہاتھ کو بلند کریں اور دعائے قنوت پڑھیں. ہاں، مگر یہ کہ یہ وہ دوسری رکعت والا مستحب قنوت نہیں ہوگا. یہ جو پہلی رکعت میں آپ دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، آپ کی تو پہلی رکعت ہے نا، پیش نماز کی دوسری رکعت ہے. یہ جو آپ پہلی رکعت میں دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں یہ اتباع امام میں پڑھ رہے ہیں، لہذا آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں، تب بھی آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی کیا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر کھڑے رہیں ہاتھ گرا کر تب بھی آپ کی جماعت ویلڈ ہے. لیکن کون بیوقوف ہوگا تو ثواب مل رہا ہو تو وہ ثواب حاصل نہ کرے. اس صورت میں 2 قنوت ہو جائیں گے، یعنی ایک وہ قنوت جو اتباع امام میں پڑھا اور دوسرا وہ قنوت جو آپ کی دوسری رکعت میں آپ پڑھیں گے، مستحب قنوت. لیکن آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. نہ فقط یہ کہ باطل نہیں ہوگی، ثواب میں بھی اضافہ ہوگا. بلکہ اب آ جائیے تشہد کی طرف. جب امام کی دوسری رکعت ہوگی اور آپ کی پہلی رکعت ہوگی تو تشہد کا مسئلہ بھی یہی ہے. چاہیں تو آپ خاموش بیٹھے رہیں. اچھا، بیٹھنے کے لیے طریقہ کار بیان کیا گیا ہے. چونکہ آپ کی پہلی رکعت ہے، امام کی دوسری رکعت ہے، تو آپ ویسے نہیں بیٹھ سکتے جیسے بیٹھنا ہوتا ہے، یعنی 2 زانو ہو کے نہیں بیٹھ سکیں گے، بلکہ اس طرح سے بیٹھیں گے کہ آپ کے گھٹنے زمین سے اٹھے ہوئے ہوں گے.
آپ کے پنجوں کا اگلا حصہ لگا ہوا ہوگا اور ایڑی والا حصہ اٹھا ہوا ہوگا، اور آپ کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ان کے سرے زمین پر لگے ہوئے ہوں گے اور ہتھیلی اٹھی ہوئی ہوگی. اسے حالت تجافی کہتے ہیں. اس انداز میں بیٹھیں گے، یعنی بحول اللہ والی کیفیت میں بیٹھیں گے. امام کی دوسری رکعت ہے، آپ کی پہلی رکعت ہے. کھڑے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ امام کو فالو کرنا ہے جماعت میں. بیٹھ اس لیے نہیں سکتے کہ امام کا تشہد چل رہا ہے، بیٹھیں گے تو تصور یہ جائے گا کہ ہم تشہد میں شامل ہیں. لہذا حالت تجافی میں بیٹھنا ہے، نہ کھڑے میں نہ بیٹھے والی پوزیشن میں. تو یہ پوزیشن اختیار کرنا تو واجب ہے. لیکن کیا تشہد پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اگین یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہے. پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں فقط سنیں گے تو بھی ٹھیک ہے. تو اس صورت میں تو 2 تشہد ہو جائیں گے، 2 بلکہ زیادہ ہی ہو جائیں گے. یعنی پہلی رکعت والا تشہد امام والا، اور جو ہماری دوسری رکعت ہوگی تب ہم اپنا پڑھیں گے تب. تو یہ نماز باطل نہیں ہوگی؟ جی نہیں، یہاں نماز باطل نہیں ہوگی. عام طور پہ اگر آپ 2 تشہد پڑھتے، پہلی رکعت میں بھی پڑھتے، دوسری رکعت میں بھی پڑھتے، اور پھر مغرب کی ہوتی تو تیسری میں پڑھتے، یا عشاء ہوتی تو چوتھی میں پڑھتے، تو نماز آپ کی باطل ہو جاتی. لیکن یہاں پر آپ کی نہ فقط نماز باطل نہیں ہو رہی بلکہ جماعت کا ثواب بھی مل رہا ہے اور تشہد پڑھنے کا ثواب بھی مل رہا ہے. تو یہ فرق ہے جماعت کا اور فرادہ نماز کا. اب آپ چاہیں تو خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں. البتہ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے. یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا یہ آیت اللہ سیستانی کے حساب سے بیان کیا. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی اور مجتہد کے مسئلے پر عمل کرتے ہیں تو تقاضا احتیاط کا یہ ہے کہ تشہد میں آپ خاموش بیٹھیں، فقط امام کو سنیں. یعنی جب امام کی دوسری رکعت ہو اور آپ کی پہلی رکعت ہو تو امام کو سنیں. حالت تجافی میں تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. امام کو سنیں، پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، یعنی آپ کی دوسری رکعت اور امام کی تیسری رکعت، اور پھر دعائے قنوت کیا پڑھیں؟ ضروری ہے؟ جی نہیں، ضروری دعائے قنوت ویسے ہی نہیں تھی. یہ یاد رکھیں کہ قنوت مستحب ہے، واجب نہیں ہے. ایک صاحب نے ہم سے پھر سوال کیا تھا کہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، فون آیا کہ وہ میں نے نماز میں قنوت پڑھنا بھول گیا، میری نماز کا کیا ہوگا؟ نماز آپ کی ٹھیک ہے. وہ ایک عرصے سے نماز میں قنوت، اور وہ کوئی 20-22 سال کا لڑکا نہیں ہے، وہ 50-55 سال کا شخص ہے وہ. اور وہ فون کر کے یہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے قنوت پڑھنا بھول گیا ہوں، میری نماز کا کیا حکم ہے؟ تو یہ بڑی مشکل بات ہے. کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز کے کون سے حصے مستحب ہیں اور کون سے حصے واجب ہیں؟ یعنی کون سے حصے کو چھوڑ دیں گے تو نماز پہ فرق نہیں آئے گا، اور کون سے حصے پڑھنا ضروری ہے، چھوڑ دیں گے تو نماز غلط ہو جائے گی. سمع اللہ لمن حمیدہ یہ واجب نہیں ہے. بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد یہ واجب نہیں ہے. یعنی بغیر سمع اللہ لمن حمیدہ کے آپ سجدے میں جا سکتے ہیں، بغیر بحول اللہ کے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ سب مستحبات ہیں. یہ کہاں کام آئے گا آپ کو؟ یہ ساری باتیں، یہ نالج کہاں کام آئے گی آپ کو؟ یہ آپ کو اس وقت کام آئے گی جب آپ کو اینڈ ٹائم پہ ہوش آئے گا نماز پڑھنے کا. یا ہوش نہیں آئے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی آنکھ لگ جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جیسے رمضان میں تو بہت موقع ہوتا ہے کہ بالکل اب سوئے ہیں 12 بجے 1 بجے اور آنکھ بالکل دیر سے کھلی ہے اور فجر کا وقت بھی جا رہا ہے، بس سحری تو چلی گئی، روزہ تو ہمارا ہو گیا ہے، سٹارٹ ہو گیا ہے، نیت تو پہلے سے تھی، اب فجر کا وقت بھی جا رہا ہے. پوری وضو بنا کر اقامت دے کر، اقامت پڑھنا بھی واجب نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اقامت پڑھنا واجب ہے. اقامت بھی نماز میں مستحب ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں. بس فقط نماز پڑھیں، اس میں جتنا واجب ہے، الحمد، دوسرا سورہ، ذکر رکوع، ذکر سجدہ، تشہد، سلام، یہ سب واجبات ہیں. ان کو اگر آپ پڑھ دیں تو آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی. سمع اللہ، بحول اللہ، دعائے قنوت، یہ ساری چیزیں ایکسٹرا ہیں، ان کو آپ فوراً اسکپ کریں. بلکہ درود، دیگر تکبیرات بیچ میں جو اللہ اکبر بار بار ہم کہتے ہیں، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، سجدے میں گئے اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر،
یہ جو بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں یہ سارے اللہ اکبر یہ سب مستحب ہیں. پہلی تکبیرۃ الاحرام ابتدا کی تکبیر یہ واجب تھی، دیگر تمام تکبیرات مستحب تھی. اسی طرح تشہد کے بعد سلام، جو ابتدائی 2 سلام تھے یہ مستحب ہے، آخری سلام وہ بھی آخری سلام کا بھی صرف اتنا حصہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی مستحب ہے. السلام علیکم اتنا کہہ دیا آپ کی نماز یہاں تمام ہو گئی. تشہد کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ کی نماز ہو گئی. تو یہ اتنی واجبات اگر آپ کو معلوم ہو، اس کا کوئی پھر مس یوز نہ کرے. اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں. وقت بہت ہے، اول وقت میں کھڑے ہوئے 12 بجے 1 بجے 2 بجے، لیکن جب اب مسئلے پتہ چل گئے تو اب شارٹ کٹ نکالنا شروع کر دیا. سمع اللہ چھوڑ دیا، بحول اللہ چھوڑ دیا، دعائے قنوت چھوڑ دی، تشہد تو پڑھ لیا لیکن آخری ابتدائی 2 سلام چھوڑ دیے. یہ آپ کو اس لیے نہیں بتائے جاتے، یہ آپ کو اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ وقت ضرورت آپ اپنی نماز بچا سکیں. یہ آپ کو اس لیے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے نہیں بیان کیے جاتے کہ مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ اقامت نہیں پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کو دوسرا یہ بھی بتائیں کہ اقامت پڑھیں تاکہ آپ کی نماز جو قبول ہوتی ہے. جس طرح سے آپ کو یوں مثال دو، ہمارے استاد دیا کرتے تھے کہ جس طرح سے کھانا جو ہے وہ خوبصورت اور اچھا لگتا ہے، ساتھ میں اگر اس کے سلاد اور رائتا اور دیگر اور بہت چیزیں ہوں، تو نماز آپ سوکھی سوکھی لے آئیں تو اللہ کو شاید اتنی پسند نہ آئے. ابتدا میں آپ جو ہے وہ اقامت بھی لے کر آئیں اور آگے آپ جو ہے وہ تسبیح سیدہ بھی لے کر آئیں اور سجدہ شکر بھی لے کر آئیں. اب یہ نماز تھوڑی اتنی مزیدار نہ بھی ہوگی تو آگے جو اس کے سلاد اور رائتا اور دیگر جو ہے وہ چیزیں ہوں گی، اس کے لوازمات، اس کو آپ نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہوگا. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہوگا تو اللہ نماز کو قبول کر لے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سورہ حجرات کی ایک یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی شخص آئے، ان جاءکم فاسق بنبأ. اچھا، میں گزشتہ آیت کو اس لیے دہراتا ہوں تھوڑا سا کہ جو گزشتہ درس میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہو سکے ہوں وہ تھوڑا سا سن لیں تاکہ وہ آگے ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں. کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ جب کوئی ایک فاسق تمہارے پاس آئے اور ایک خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کے بارے میں تحقیق کر لو. ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس خبر کی تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے اپنی جہالت پر نادم ہونا پڑے، پوری قوم کی جہالت پر نادم ہونا پڑے. اور اب اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 8 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں. لَوْ يُعْطِيكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اور اگر وہ تمہاری اکثر باتوں کو مان لیتے. اکثر لوگ رسول اللہ کو مشورے دیتے تھے، یا رسول اللہ یہ یوں نہیں یوں کر لیتے، عبادتوں میں اس طرح نہیں اس طرح ہوتا، یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا، جنگ کی ترتیب جو آپ نے دی ہے تو اگر اس کو سالار نہیں اس کو سالار بنایا جائے، اس وقت حملہ کرنے کے بجائے اگر ہم اس وقت حملہ کریں، اگر ہم جمعے کی گیدرنگ کے بجائے مثال کے طور پر رات میں کسی پہر بیٹھ جائیں اور گفتگو کریں. اور مختلف قسم کے لوگ مختلف مشورے دیا کرتے تھے. اس کے بارے میں یہ آیت ہے کہ جان لو کہ رسول اللہ تمہارے درمیان موجود ہیں، اور لو یعطیکم فی کثیر من الامر، اور اگر وہ تمہاری بات مان لیں جو تم اکثر باتیں کہہ رہے ہو کہ یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں، یا رسول اللہ میرا یہ مشورہ ہے، یا رسول اللہ میرا یہ مشورہ ہے، تو کیا ہوگا؟ لعنتم، تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. ایک کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ بہت مزہ آتا ہے نمازیں پڑھنے میں، تو نمازوں کی تعداد تو بڑھا دیں. اور ایک کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ بہت مشکل ہوتی ہے، کاروبار میں خلل آتا ہے،
ذرا نمازیں کم کر لیں. وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے جب حضرت موسیٰ نے پروردگار سے کلام کیا کہ اے پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تیری رحمت کو دیکھوں. مشہور واقعہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنا ہو کبھی یا کسی عالم نے سنایا ہو. یہاں پر کہا کہ اے پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تیری رحمت کو دیکھوں. کشکول دستغیب میں لکھا ہے اس کو. کہا کہ اے موسیٰ ایک کام کرو کہ فلاں 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 قریے میں جاؤ اور ذرا ان بستی والوں سے ملاقات کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ میری رحمت اور جو میں کارخانہ قدرت چلا رہا ہوں وہ کیسے چلا رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے جو بستیاں بیان کی گئی تھی اس بستی میں گئے اور بستی والے سے ملاقات کی, جو سربراہ تھا اس سے ملاقات کی. کہا کہ میں پروردگار کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں, مجھے پروردگار نے حکم دیا کہ میں تم سے بات کروں, تمہاری کوئی حاجت, کوئی خواہش, کوئی پریشانی, کوئی مشکل ہے تو بیان کرو. کہا کہ ہاں موسیٰ, بس اب پروردگار سے ملاقات ہو تو میری ایک بات ضرور کہہ دینا. کہا کیا بات کہنا؟ کہا موسیٰ بات یہ کہنا کہ میں جو ہے وہ ایک کمہار ہوں اور مٹی سے مٹی کے برتن بناتا ہوں. وہ جو گیلے برتن مٹی سے بناتے ہیں پھر سکھانے رکھتے ہیں. کہا کہ موسیٰ پروردگار سے کہنا کہ میں نے بہت سارے اپنے کارخانے میں برتن بنا کے رکھے اور اس کو دھوپ میں رکھا ہے, کڑک دھوپ میں. اس سال بارش نہ برس آئے, اگر اس سال بارش برس گئی تو یہ میرے مٹی کے بنے ہوئے برتن, یہ کوزے, یہ جو پانی سنبھالنے کے لیے جو اس زمانے میں کولر یا جو بھی مرتبان ہوتے تھے, یہ سارا میرا خراب ہو جائے گا. تو اگر تو دھوپ لگتی رہی تو میرا کاروبار چمک جائے گا. تو بس پروردگار سے اتنا ہی کہہ دینا کہ اس سال بارش نہ ہو. حضرت موسیٰ نے سنا, کہا بس ٹھیک ہے, یہ بات میں پروردگار سے کہہ دوں گا اگر جب میری بات ہوگی تو, کہ تیرا بندہ یہ کہہ رہا تھا. اب دوسری بستی میں گئے, کہ بھائی تمہاری کوئی خواہش, تمہاری کوئی حاجت, تمہاری کوئی پریشانی؟ کہا موسیٰ بس میری ایک خواہش اور ایک حاجت ہے. میں جو ہے وہ فصل لگاتا ہوں اور میں نے بہت فصلیں لگائی ہیں اور تقریباً پکنے کو تیار ہے. اس سال اگر ایک بہترین قسم کی بارش ہو جائے تو میری فصل جو ہے اس کا اتنا منافع آئے گا کہ میں مالا مال ہو جاؤں گا. کہا کہ اچھا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بارش نہ ہو تو میں مالا مال ہو جاؤں گا, اور یہ کہہ رہا ہے کہ بارش ہو تو میں مالا مال ہو جاؤں گا میری فصل. کہا اور اگر موسیٰ بارش نہیں ہوئی نا تو میری فصل تو تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ تو بڑے مشکل کام ہے. بارش ہو گئی تو اس کا سامان برباد ہو جائے گا, بارش نہیں ہوئی تو اس کا سامان برباد ہو جائے گا. اچھا پھر ایک اور کے پاس گئے, کہا کہ تمہاری بھی کوئی حاجت ہے؟ مجھے پروردگار نے بھیجا ہے, میں اللہ کا نمائندہ ہوں. کہا موسیٰ میں جو ہے وہ مٹی کھود کھود کے لوگوں کے بل وغیرہ راستے, اور انڈر گراؤنڈ اس زمانے میں سرنگیں بنتی تھی, لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ راستے بنایا کرتے تھے, چور خانے بنایا کرتے تھے تاکہ جب کبھی کوئی قبیلہ ان پہ حملہ کرے تو وہ سرنگوں سے نکلے. کہا کہ اے موسیٰ یہ کام جو ہے نا بڑا کٹھن, بڑا مشکل کام ہے سرنگیں بنانے کا, لیکن یہ کام آسان ہو جاتا ہے اگر آندھیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. ہوائیں تیز چلتی ہے نا تو مٹی اڑنے لگتی ہے, جب مٹی اڑنے لگتی ہے تو ہمارے لیے جو ہے وہ اپنا اوزار چلانا آسان ہو جاتا ہے. لہذا جب پروردگار سے ملاقات ہو تو پروردگار سے ضرور کہنا کہ اس سال بڑی تیز آندھیاں چلائیں تو میرے جو ہے نا یہ سرنگیں بننے میں بڑی آسانی ہوگی, میرا کاروبار بڑا چمک جائے گا, کیونکہ مجھے بڑے آرڈرز آئے ہوئے, بڑے لوگوں نے مجھے بول کے رکھا ہے کہ تہخانے بنانے. کہا ٹھیک ہے. ایک چوتھی بستی میں گئے, اس سے ملاقات کی,
کہا میں پروردگار کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، تمہاری بھی کوئی خواہش اور حاجت ہے؟ کہاں میری خواہش اور حاجت ہے، اور وہ یہ کہ میرا کام جو ہے نا وہ لکڑیوں کا کام ہے، اور لکڑیوں کی چیزیں بنا بنا کے میں رکھتا ہوں، لیکن وہ بڑی ہلکی ہوتی ہیں، لکڑی کے کوزے، لکڑی کے برتن۔ اس میں ایک مسئلہ ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو میرا سارا سامان اڑ جاتا ہے۔ میں جو لکڑی کا سامان بناتا ہوں، اور لکڑی کا سامان میں جو ہے وہ برتن وغیرہ بناتا ہوں، اور لکڑی کے کچھ عصا وغیرہ بناتا ہوں، اور لکڑی کی کوئی اور چیزیں بناتا ہوں۔ اب یہ تیز آندھیاں جب چلتی ہیں تو یہ سب ادھر ادھر تتر بتر ہو جاتا ہے۔ پروردگار سے کہنا اس سال آندھی نہ بھیجے، اگر وہ آندھی نہیں بھیجے گا تو میرا جو ہے نا یہ سارا کاروبار سنبھلا رہے گا، اور اگر وہ آندھی بھیج دے گا تو یہ میرا سارا سامان جو ہے نا یہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ تو پریشان ہو گئے، اب کیا کہیں۔ اب وہ چاروں بستیوں سے باہر آ گئے اور پروردگار سے ملاقات کی، کہا کہ اے پروردگار، تیرے بندوں کی باتیں تو میں نے سن لی، یقیناً تو بھی جانتا ہے۔ کہا اے موسیٰ کہ تمہارا کیا کہنا ہے کہ بارش برساؤں کہ نہ برساؤں، اور آندھی چلاؤں یا نہ چلاؤں؟ کہا اے پروردگار یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر اتنا طے ہے کہ کارخانہ قدرت کو چلانے کا کام فقط تیرا ہے، یہ کام کوئی شخص نہیں کر سکتا اپنی عقل کے مطابق۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جان لیجئے کہ اگر لو یعطیکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر رسول اللہ تمہاری بات مان لیتے، ساری باتیں یا اکثر باتیں مان لیتے، تمہارے لیے مشکل ہو جاتی۔ کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ زیادہ نمازیں پڑھائیں، کوئی کہہ رہا ہے تھوڑی کم نمازیں پڑھائیں۔ رسول کہتے ہیں کس کو زیادہ نمازیں پڑھنی ہے آ جاؤ، کس کو کم نمازیں پڑھنی ہے ٹھیک ہے تمہیں رخصت ہے، لیکن تمہارے لیے پھر یہ کفارہ ہے۔ کتنی مشکل ہو جاتی ہے اگر رسول اللہ کفارہ بیان کر دیتے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا مشکل ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ میں تو 2 مہینہ روزہ رکھ سکتا ہوں، اور کوئی کہتا ہے کہ میں جنگ میں نہیں آ سکتا، اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ بتائیں، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ راستہ اختیار کریں، اور کوئی۔ رسول اگر ساری بات مانتے تو مشکل تمہارے لیے ہو جاتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے ایمان کو، یعنی جو چیز رسول اللہ نے جیسی دے دیے ایمان لے آؤ، یہ ایسا ہی ہے، یہ اسی طرح سے ہے، بس ایمان لے آؤ۔ اللہ نے پسند کیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل کو ایمان سے مزین کیا ہے، تمہارا دل خالی تھا اس کو زینت بخشی ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، اور کراہت اختیار جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے کہ تم کفر کرو یا فسق و فجور کرو، کھلم کھلا گناہ کرو، والعصیان، یا گناہ کرو۔ 3 چیزیں اللہ کو ناپسند ہے، کفر، فسوق، عصیان۔ کفر یعنی اللہ کی نافرمانی، اللہ کو نہ ماننا، فسوق کھلم کھلا گناہ، عصیان ویسے ہی گناہ۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ فسق و فجور سے مراد علی ابن ابی طالب سے اظہار برات کرنا، یہ کھلم کھلا گناہ ہے۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا انکار کرنا یہ کھلم کھلا گناہ ہے۔ پھر فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کی بات کو بالکل صحیح طریقے سے مان لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے قرآن سیکھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سیکھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔